يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور ہمیں اور آپ کو موقع دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں، اور ہم نے جو اس سے پہلے 11 مہینے گزارے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہم گڑ گڑائیں اور اس کی معافی و تلافی کرائیں. یہی اللہ رب العالمین کا مقصد ہوتا ہے، اور مقصد ہے بھی کہ ہم سے جو دنیا کے اندر خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم سے جو گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت اسلامیہ کے اندر ہمارے لیے ایسے ضوابط و قانون کو نافذ کیا ہے کہ بندہ اس ایام کو، اس گھڑی کو، اس سال کو، اس مہینے کو، اس سیکنڈ کو استعمال کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اپنی گناہوں کی معافی و تلافی کرا سکتا ہے. اسی میں سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ابھی سایہ فگن ہے، تقریباً 17 رمضان المبارک آج چل رہا ہے. یہ دروس رمضانیہ جو ہے ناچیز کے حق میں 17واں جو ہے دروس آیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے کی اور ہمارے ناظرین کرام و سامعین کرام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا: ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین کا مقصد کیا تھا اور کیا ہے ہم نے پہلے ہی کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے مہینے کو، روزے کو فرض کیا ہے. فرض کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. ہمارے اوپر اسی طریقے سے فرض کیا گیا جس طریقے سے ہم سے پہلے لوگوں پر، ہماری پہلی امت کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری آ جائے. اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ رکھنے سے ہمارے اندر چینجنگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہمارے اندر تقوی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ہمارے اندر پرہیزگاری آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو مبارکباد ہوں گے وہ لوگ جس کے اندر یا جن لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، یہ صیام و قیام کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر کے اپنے اندر اگر چینجنگ لے آئیں گے یا چینجنگ آ گئی ہوگی، تبدیلی آ جائے گی، اللہ رب العالمین انہیں تقوی نصیب کرے گا. ناظرین مکرم، ہمیں اور آپ کو جو ہمارے بچے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے ہیں، تقریباً ہم اس کے آخری عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں، اس میں داخل ہونے والے ہیں، جس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری ہی تقوی کے لیے، تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے، اس کے اندر ہمارے لیے اعتکاف چھوڑ رکھا ہے. ہمارے لیے اس رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ایک بہت ہی اہم عبادت ہے. عبادتوں میں سے رمضان کے مہینے میں جو بہت ساری عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا، نفلی نماز ادا کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا، صلہ رحمی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور بہت ساری چیزیں، اپنے گناہوں کے استغفار کرنا، توبہ کرنا، بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے کہ اگر ہم سے
ایک چیز بندہ ہے دنیا کے اندر، اگر کوئی ایک چیز برابر وہ یوز کرتا ہے، کھاتا ہے یا پہنتا ہے، تو اس کا دل اکتا جاتا ہے کہ یار ہمیں دوسرا کھانا چاہیے، اس میں مزہ نہیں آتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس مقدس مہینے کے اندر بہت ہی آفر لگا کے رکھا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تجھے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تمہارا من بھر جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے چھوڑ کر کے تم نفلی نمازوں میں لگ جا۔ اگر نفلی نمازوں میں تمہارا دل اکتانے لگتا ہے تو تو صدقہ خیرات کیا کر۔ اگر صدقہ خیرات سے ہمارا دل بھر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہ ہوئے تھے 11 مہینے، ہم سے جو گناہ ہو گئے تھے 11 مہینے، اللہ رب العالمین تو ہمیں بخش دے۔ اللہ رب العالمین انتظار کرتا ہے کہ کوئی ہمارا بندہ ہمارے سامنے آئے، ہم سے روئے، ہمارے لیے سجدے کرے، ہماری مسجد میں آئے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے ہم سے روئے۔ اللہ رب العالمین انتظار کرتا ہے کہ کوئی بندہ آئے، ہم سے مانگے، ہم سے روئے، ہم سے توبہ کرے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن مسلمانوں، آج کے ہمارے نوجوان جو ہیں، خاص کر کے یہ مبارک مہینے کا جو بہت ہی نہایت ہی اہم اور قیمتی وقت ہے، اپنی موبائلوں میں ختم کر لیتے ہیں۔ ان چوراہے اور ان چوراہوں پہ بیٹھ کے جو ہے ناشتہ وغیرہ کھا کر کے دن جو ہے ٹائم پاس کرتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ پہلے سن چکے ہیں ناظرین مکرم۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہم نے کہا کہ اس آخری عشرے میں ہمارے لیے اعتکاف کا بھی ایک عبادت اہم جز ہے، اس کو بھی رکھا ہے۔ ہم نے تو قیام کیا، ہم نے تو صیام کیا، 17 دن ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے بندے، تو نماز پڑھنے آیا، مغرب کا نماز پڑھا، اپنی اولاد میں چلا گیا، اپنی فیملی میں چلا گیا۔ ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، اپنی فیملی میں، اپنے گھروں میں ہم چلے گئے۔ مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، مغرب کی نماز ادا ہم نے کی، ہم اپنے فیملی میں چلے گئے، اپنے کاروبار میں مست ہو گئے۔ عشاء کی نماز ہم نے ادا کی، ہم اپنے بستر پہ چلے گئے۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھی، ہم پھر اپنے اسی تگ و دو میں لگے رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اسی لیے ہمارے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو رکھا کہ اے میرے بندے، اگر تجھے سے جو ہے تجھ کو ہم سے محبت ہے، ہماری لگاؤ ہے تم سے، ہمیں تو جو ہے چاہتا ہے، ہم سے توبہ کرنا چاہتا ہے، ہم سے استغفار کرنا چاہتا ہے، تو ابھی تک تو نماز پڑھنے آتا تھا لیکن اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ ابھی تک تو نماز پڑھتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، لیکن تو اپنے بال بچوں میں چلا جاتا تھا۔ لیکن اے میرے بندے، ہم نے تمہیں آخری عشرہ عنایت فرمایا ہے، اس عشرے کے اندر ہم نے اعتکاف کو رکھا ہے، تو مجھ سے اور قریب ہو جا۔ یہ اعتکاف کرتے کرتے تو مجھ سے اور قریب ہو جا۔ 10 دن ہمارے پاس گزار، ہماری مسجد میں گزار۔ ہماری جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے دنیا کے اندر وہ مسجد ہے، تم اس کے اندر 10 دن بیٹھ کر کے ہماری عبادت کر، ہم سے اپنے غلطیوں کی تلافی کر، انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العالمین معاف فرمائیں گے۔ تو یہ بھی بہت ہی قیمتی وقت آخری عشرہ کا جو ہے چل رہا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے وہ وقت جو ہے متعین کر رکھا ہے۔ لیکن اگر ہم خوش نصیب ہوں گے تو اس وقت کو اپنے استعمال میں لا کر کے اسلام کے جو قانون و ضوابط ہیں اس کو ہم فالو کر کے، اور پیارے نبی، پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قانون و ضوابط بتایا اسے ہم فالو کر کے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس اسلامی مہینے کے بابرکت مہینے رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کو اور بٹوریں، جو ہمارے درمیان بچا ہے، جو چلا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایاما معدودہ، یعنی یہ مہینے جو ہیں گنتی کے چند دن ہیں، یعنی بہت جلدی یہ گزر جاتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے 17 دن ختم کر دیے، 17 دن پورا ہو گیا لیکن پتہ نہیں چلا، صرف 13 دن تقریباً بچے ہیں۔ تو اس میں بھی چاہیے اللہ رب العالمین سے، خاص کر کے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اعتکاف کا بندوبست کریں۔ اور اعتکاف مسلمانوں یہ سنت ہے، فرض ہمارے اوپر نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنت ہے تو چلو یار کیا جو ہے اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جب تک آپ رہے اس اعتکاف کا بندوبست کیا، آپ نے اعتکاف ادا کیا۔ حدیث میں ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان،
یعنی رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا 10 دنوں کا. تو یہ سنت ہے. اب یہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرد بھی کر سکتا ہے، نوجوان بھی کر سکتا ہے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. جو ہے عورتیں اس وقت اعتکاف کر سکتی ہیں جب ان کے لیے مسجد میں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی گارنٹی ہو، تب عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، ورنہ نہیں. اس لیے کہ یہ سنت ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے. خاص کر کے عورت جو ہے اس کو اپنی عزت و ناموس بچانا فرض ہے، اپنی عزت بچانی فرض ہے، حفاظت کرنی فرض ہے. اگر ان کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے تو انہیں اعتکاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ اعتکاف کر سکتے ہیں. رہی بات اعتکاف جو ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں کب جو ہے مسجد میں کب آئیں، تو حدیث سے ثابت ہوتی ہے بات کی جب 21ویں رات شروع ہو. مثال کے طور پہ آج 21ویں ہے، مثال کے طور پہ تو مغرب کی نماز جو معتکف ہو، اعتکاف کرنے والا ہو، وہ مغرب ہی کے ٹائم سے مسجد میں حاضر ہو جائے، اور اس کے بعد میں جو اپنا وہ خیمہ یا اور تمبو یا اور کوئی چادر وغیرہ تانے وغیرہ ہو، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی حفاظت و ریاضت کے لیے داخل ہو جائے. بخاری کی ایک حدیث سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے جو ہے معتکف میں گئے. یعنی جو اعتکاف کرنے کی جگہ تھی، آپ کا جو خیمہ لگا ہوا تھا مسجد کے اندر، اعتکاف کرنے کی جگہ جو تھی اس کے اندر آپ فجر کے بعد داخل ہوئے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ہے اعتکاف کرنے والا آدمی ہے یا کوئی نوجوان ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ مغرب ہی کے ٹائم جیسے دن ڈوبا اذان ہوئی مسجد کے اندر پہنچ جائے. اگر وہ چاہتا ہے تو مسجد کے اندر ہی بلا اپنے خیمے کے اندر جائے ہوئے، بلا اپنی متعین جگہ پہ جائے ہوئے قرآن پڑھے اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، یعنی مسجد ہی میں وہ ٹائم وہ رات گزارے، اور جب فجر کی نماز کے بعد میں وہ پڑھ لے سنت وغیرہ، اس کے بعد اپنے خیمے کے اندر اپنے جو چادر وغیرہ ٹانگا ہے جو اس کے اعتکاف کی جگہ ہے اس میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور رہی بات کب وہ نکلے گا تو یہ عام بات ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ چاند دیکھ لے، مطلب وہ تو نہیں دیکھے گا لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ کل عید ہے اور چاند نکل گیا ہے تو وہ نکل سکتا ہے باہر. لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ اگر وہ عید کی رات بھی مسجد کے اندر گزار دیتا ہے تو اس کے لیے اور بہتر ہے اور افضل ہے. مسلمانوں، جو معتکف ہو، جو اعتکاف کرنے والا ہے، اب اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ اعتکاف بیٹھا ہے تو کیوں بیٹھا ہے، کس لیے بیٹھا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ رب العالمین کو اور ٹائم دینے کے لیے بیٹھا ہے. ہم نے پہلے یہ ذکر کیا کہ ہم نماز پڑھے گھر چلے گئے، ہم نے عبادت کیا گھر چلے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے 10 دن بنایا اور قریب آنے کے لیے. تو اب وہ ٹائم اللہ رب العالمین کو صرف دینا ہے. اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کر کے، زیادہ سے زیادہ پڑھ کر کے، نوافل کو ادا کر کے، اللہ رب العالمین سے دعا کر کے، سب کچھ 10 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے لو لگانا ہے. اس کے لیے شرط ہے بلا ضرورت وہ اپنے معتکف یعنی اعتکاف کرنے کی جگہ سے وہ ہل ڈول نہیں سکتا. اگر ضرورت ہے مثال کے طور پہ پیشاب پاخانے کی تو وہ نکل سکتا ہے، جا سکتا ہے. اگر کوئی اسے ایمرجنسی کام ہے، گھر مطلب فون ہے اس کے پاس، تو وہ ایمرجنسی بات کرنے کے لیے وہ کال کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کے پاس اسکرین ٹچ موبائل ہے، وہ عبادت کے علاوہ اس موبائل میں بزی رہے نہ، اور جو ہے سوشل میڈیا پہ متحرک رہے. قطعاً اس کے لیے یہ درست نہیں ہے. تو ان لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے باز رہنا ہے. جو اعتکاف کرنے والا ہے زیادہ سے زیادہ اسے ٹائم دینا ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے. مسلمانوں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تاکہ پرہیزگاری آ جائے، تم جو ہے متقی ہو جاؤ. تو جب تک ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے نہیں، جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں آئے گا، جب تک ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے نہیں، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، تب تک ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے نہیں، اور تقوی بھی ہمارے اندر نہیں آئے گا جب تک ہم ڈریں گے نہیں. جب ہمارے اندر تقوی آ جائے گا تو اللہ رب العالمین ہمارے اندر چینجنگ لا دیں گے، ہمارا بدلاؤ ہو جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम की प्यारी हदीस है। عن नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال قال रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यलजुन नार रजुल बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़र्अ, कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की डर से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत से रो दे, इबादत करते करते रो दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दोज़ख में नहीं डालेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से जानवर के थन से दूध निकल के बाहर आता है और जब तक उसके अंदर वापस न चला जाए, तो ये चीज महाल है, नामुमकिन है ये चीज कि दूध उसके थन में वापस चला जाए। तो उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर कोई बंदा, प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से रो देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दोज़ख में दाखिल नहीं फरमाएंगे। मुसलमानों और हाज़रीन व नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए बहुत ही ऑफर लगाया इस रमज़ान के महीने में, लेकिन हमारी कमी है कि हम इसकी नाकदरी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जगह और फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, बाकी दुरूस में अगर टाइम मिला तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाकी बातें पेश की जाएंगी। टाइम शायद 15 मिनट हो गया है, इसीलिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, ख़ास करके हमारे नौजवान तबका को, इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में सयाम व क़याम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इत्तिकाफ़ लिल्लाहियत व खुलूसियत करने के साथ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सजदा में जो हम सजदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम रो रो करके अपने गुनाहों की तलाफ़ी करा ले, हमारे लिए उसी में कामयाबी व कामरानी होगी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि या बार इलाहा, हम तमाम मुसलमानों को बाकी बचे हुए जो अय्याम हैं उसको खुशी खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर में दुआ है, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।